بالکل اسی وقت عصر حاضر میں آپ دیکھیں ایک مثال بہت بڑی، ہمارے بالکل پڑوسی ایک قوم ہے، بالکل پڑوس میں رہتی ہے ہماری قوم، ان لوگوں نے قربانیاں دی، ٹھیک ہے، اور ایک مثال قائم کی، وہ والی جو کہ اس وقت کے لوگ کرتے تھے، جو کہ مسلمان پوری دنیا کے اوپر چھائے ہوئے تھے، مثال قائم کی، مثال قائم کر کے پھر کیا کیا؟ نقصان ہوا؟ نہیں، فتح ہوئی، اور عزت والی فتح ہوئی۔ مزید ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں، کمنٹ کریں اور دوسروں کو شیئر بھی کریں۔ السلام علیکم بھائی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں ماشاء اللہ۔ آج کیسے آنا ہوا آپ لوگوں کا؟ سر آج آپ کی بہت ہی زیادہ مشکور ہیں کہ آج آپ نے ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک پر ہمیں مدعو کیا، اور آج کا ٹاپک اس لحاظ سے بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ اسلامی معاشرہ یا مسلم معاشرہ ایک بہت ہی کیوس کی طرف جا رہا ہے، اور اس کے مسائل کیا ہیں اور اس کے وجوہات کیا ہیں۔ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج کا اسلام کتابوں تک محدود کیوں رہ کر رہ گیا، اور عملی طور پر مسلمانوں پر اس کے اثرات کیوں مرتب نہیں ہو رہے؟ بڑا ایک اہم موضوع ہے یہ، اور یہ تقریباً ہر مسلم معاشرے کے لیے یہ لازم ہے اس کے اوپر غور کیا جائے، تحقیق کی جائے، سوچا جائے، اور جبکہ یوں بھی کہہ سکتے ہیں اور مزید کہ ہر مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ اس بات پہ سوچے کہ آخر ایسے کیا ہے کہ ہمارا معاشرہ جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے وہ کہیں بھی ملک کے باقی جو ممالک ہیں اس کے یا اس کے علاوہ مسلم معاشروں میں عملی طور پر نہیں ہے۔ دیکھیں جی، ویسے میں آپ کو بتاؤں، جب تک ہم کسی چیز کی تحقیق کریں گے نا تو اس کے لیے پہلے یہ ہوتا ہے کہ ہم کچھ تھوڑا سا تاریخ کی طرف جائیں، کیونکہ تاریخ جو ہے نا وہ ہمیں صحیح رہنمائی کرے گی۔ موجودہ دور میں ہم کسی کو الزام لگا کر کے ساری کی ساری بات اس پہ ڈال دیں، کسی دور پہ الزام لگا دیں، کسی شخص پہ الزام لگا دیں، تو ہم نتیجے پہ نہیں نکل سکیں گے۔ اس کے لیے نتیجے پہ پہنچنے کے لیے یہ اگر اپنے آپ کو درست کرنا ہے نا، اس کے لیے لازم ہے کہ ہمیں تاریخ کو ضرورت ہے مطالعہ کر لیں۔ تاریخ میں اگر ہم دیکھیں نا تو تقریباً نبی اللہ کی وصال کے بعد 300-400 سال تک معاشرہ جو ہے وہ خاص طور پہ مسلم معاشرہ یہ جو کتابی معاشرہ ہے نا اس کے مطابق چل رہا تھا۔ اچھا، اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ حکمرانوں نے چونکہ بہت زیادہ مملکت کو وسیع کر لیا تو وسائل اور اسباب بہت زیادہ آ گئے، تو توجہ جو ہے وہ اس طرف سے ہٹنا شروع ہو گئی۔ ہم کسی بھی الزام نہیں لگا سکتے کہ بھی غیر مسلموں نے کوئی ایسا کام کیا، چال بازیاں کی اور مسلمانوں کو پٹی سے اتار دیا، ایسے نہیں۔ مسلمانوں کی اپنی غلطیاں کمیاں تھیں، انہوں نے توجہ نہیں دی، اور وہ بنیادی باتیں جس پہ بڑوں کو چاہیے کہ وہ اپنے آنے والی نسلوں کو سکھاتے رہیں، اس کو متوجہ کرواتے رہیں، وہ بنیادی باتوں کے اوپر سے توجہ ہٹ گئی۔ تو پھر کیا ہوا، جب یہ عمومی طور پر لوگ آسائش، آرام، زیبائش، نمائش ایسی زندگی جب اختیار کر لی، اور جس کے پاس آسائش کی زیادہ سہولتیں ہوں گی اس کو بڑا سمجھنے لگے، ہاں، اور جس کے پاس بیچارے کے پاس کھانے پینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، غریب آدمی ہے، اس کو کمتر سمجھنے لگے۔ تو یہ معیار جب تبدیل ہوئے تو پھر معاملہ بگڑنا شروع ہو گیا۔ اسی دورانیے میں میں مختصر تاریخ کا دورہ کروں گا۔ اسی دورانیے میں کیا ہوا، چنگیز خان کی اولاد آ گئی، اور اس نے مسلمانوں کے جو علاقے تھے ان کو فتح کرنا شروع کر دیا، اور مسلمانوں کے پاس اس وقت اتنی بھی طاقت نہیں تھی کہ وہ ان کا مقابلہ کر سکیں۔ تاریخ میں ہے کہ اس وقت جو ہلاکو خان تھا اس نے اس وقت کے جو بادشاہ تھا مسلمانوں کا اس کو بھوکا رکھا، جب وہ بھوک سے تڑپنے لگا تو کھانا منگوایا، خود تو کھانا کھایا اور اس کو سونے
کہ سکے اس کے منہ میں گھسیڑنے لگے کہ کھانا یہ تم کھاؤ، سونا جمع کیا تھا نا تم نے. اچھا ایک بات یاد رکھنا، یہی ہلاکو خان جو منگولز تھے، انہوں نے حملہ کرنے سے بہت سال پہلے باہر، تقریباً 5 سال کے قریب، ایران کے علاقے میں اور یہ افغانستان ہمارا جو علاقہ ہے اس پہ انہوں نے قیام کیا تھا، اور یہ دیکھتے رہے کہ یہ آگے جو بیٹھے ہوئے ہمارے خلیفہ صاحب مسلمانوں کے، ان کا کریکٹر کیسا ہے، ان پہ میں کیسے حملہ کروں. پوری اسٹڈی کرنے کے بعد، کیلکولیشن نکالنے کے بعد، پھر جب اس نے دیکھا کہ ان میں کوئی دم خم نہیں ہے، یہ صرف ایک مکڑی کا جالا ہے، باتیں ہیں ان کی بس اور کچھ نہیں ہے، اس نے حملہ کر دیا اور سونے کے سکے، وہ ہیرے جواہرات تھے، وہ اس کے منہ میں گھسیڑے، کھاؤ اس کو. تو غلطی ایک کی نہیں ہے، معاشرہ ہی اپنے آپ کو بدل گیا، سوچ بدلتی چلی گئی. نبی اللہ کی بتائی ہوئی جو تعلیمات تھیں اس سے دور ہو گئے اور آسائش، آرام اور زیبائش کی طرف چلے گئے اور یہ معیار بنا لیا. دیکھیں اس کے بعد پھر کیا ہوا، سبق نہیں سیکھا. جو تھوڑی بہت دینی تعلیم کی جو طاقت تھی نا وہ باقی تھی باقی مسلم علاقوں کے اندر، لیکن یہ آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہوئی. اور شروع ہوتے ہوتے پھر کیا ہوا، جو یورپ میں، کیونکہ ان کے آنے کے بعد بغداد جب فتح ہوا تو انہوں نے بغداد کی جو یونیورسٹی کی کتابیں تھیں وہ ساری کی ساری چلی گئیں، اور کچھ غائب ہو گئیں، کچھ جلا دی گئیں، کچھ دریا میں پھینک دی گئیں. تو علم تو بالکل ختم ہو گیا نا. جو لوگ لے کے چلے گئے وہ انہوں نے ترجمہ کیا، وہ یورپ کے لوگ تھے، ترجمہ کیے. یہ اب ہم کسی پہ الزام نہیں لگا رہے ہیں، انہوں نے ترجمہ کر کے محنت کی، ہم ان پہ الزام نہیں لگا رہے کہ وہ ہم سے ترقی کر گئے. الزام ہم پہ ہے کہ ہم نے نہیں کیا کچھ، انہوں نے ترقی کر لی. وہی علم جو کہ اس وقت مسلم پڑھایا کرتے تھے اس کو انہوں نے اپنی زبان میں ترجمہ کیا اور اسی کو بنیاد بنا کر کے اپنی نسلوں کے اندر عام کیا. اور وہ جو یورپ کے لوگ ہیں، آپ ان کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، جو یورپ کی تاریخ ہے اس میں وہ لوگ آپس میں خوب لڑتے تھے، جھگڑتے رہے، قتل و غارت بہت کی، بے رحمی بہت تھی، ظلم بہت زیادہ تھا. لیکن اس کے باوجود وہ فن میں بہت آگے نکل گئے. اور آج جو ان کے پاس اخلاقیات ہیں وہ صرف کیمرے کی آنکھ سے ڈر ہے، قانون کا خوف ہے، لیکن فنی اعتبار سے بہت آگے. مسلمان جو ہیں وہ فنی اعتبار سے پیچھے ہو گئے اور کیمرہ تھا ہی نہیں. ٹھیک ہے جی. اور عدالت میں جاتے تھے، اگر کوئی ظلم لے کے جاتا اس کو انصاف نہیں ملتا. یہ مسلمانوں کا ایک دن 2 دن میں حل نہیں ہوا. اس میں ہم کسی پہ، پھر میں بتا رہا ہوں، کسی پہ الزام نہیں لگائیں گے، ہمارا اپنا ہی قصور ہے، ہم نے ہی تحقیق نہیں کی، آگے نہیں بڑھے. ہاں اب یہ ہے واپس کیسے آ سکتے ہیں. یاد رکھیں ہم نے وہ چیزیں جو چھوڑ دی تھی ان کو دوبارہ اختیار کر لیں، آ جائیں گے. بالکل اسی وقت عصر حاضر میں آپ دیکھیں ایک مثال بہت بڑی، ہمارے بالکل پڑوسی ایک قوم ہے، بالکل پڑوس میں رہتی ہے ہماری قوم. ان لوگوں نے قربانیاں دی، ٹھیک ہے، اور ایک مثال قائم کی، وہ والی جو کہ اس وقت کے لوگ کرتے تھے، جو کہ مسلمان پوری دنیا کے اوپر چھائے ہوئے تھے. مثال قائم کی، مثال قائم کر کے پھر کیا کیا، نقصان ہوا نہیں، فتح ہوئی اور عزت والی فتح ہوئی. آپ کو پتہ ہے کہ اس کے نتیجے کہاں تک جائیں گے؟ اس کے نتیجے ہمارے اندر تو آئیں گے ہی آئیں گے، ہماری نسلوں میں آئیں گے. اس کے نتیجے جو غیر ممالک ہیں نا، ان کی جو آنے والی نسلیں ہیں یہ ان کے اندر بھی جائیں گے. آپ ایسے نہ گھبرائیں. ہاں. اور اب وہ لوگ باقاعدہ طور پر، بھائی ابھی پچھلے دنوں ایسے ہوا امریکہ کے اندر، لوگ وائٹ فارم والے یعنی کہ سفید رنگ والے لوگ انہوں نے جشن منایا، خوشیاں منائی. یہ پرسوں چوتھ کی بات ہے. اور پوچھا بھی کیوں؟ کہ وہ ٹیکنالوجی ہار گئی، وہ تمہارا علم ہار گیا،
اور وہ جن کے جسم پہ پورا کپڑے نہیں ہے اور پیروں میں پوری جوتی نہیں ہے، جن کے پاس کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے، جن کے پاس پورے مکمل ہتھیار نہیں ہیں، وہی 40 سال پرانی کلاشنکوف موٹر سائیکلوں میں باندھی ہوئی انہوں نے وہ. ہاں حالانکہ گورے ان پہ ہنستے تھے کہ یہ سادہ سے لوگ ہمیں کیا کر سکتے، کیا بگاڑ سکتے ہیں. بالکل. تو یہ حقیقت ہے. اگر مسلم معاشرہ اپنے آباء و اجداد کے معاشرے کو اختیار کر لے تو آج بھی اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے. آپ نے جس طرح سے بات بتائی نا کہ یہ کیوں نہیں ہے، بس اسی لیے نہیں ہے کہ ہم نے اپنے بڑوں کی زندگی کو چھوڑ دیا، انہوں نے اپنے تہذیب اور روایت کو چھوڑا تو تبھی ایسے. لیکن انکل بیچ میں اگر ہم کہیں کہ خلیفہ لاسٹ خلیفہ جو بھی اسلام کے تھے، اس کے جانے کے بعد بھی کافی علماء راشدین آئے، جس میں سے ہم اگر نام گنوائے مجدد طلب ثانی، شاہد احمد دلوی، اور بھی کچھ ایسے نام گرامی شخصیات ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے بہت سارا کام کیا. انہی جو ہمارے خلفائے راشدین تھے یا اس کے بعد ہمارے جو بڑے بڑے اسکالرس تھے، ان کے بعد ہمارے پاس ایک موریہ دور آیا. ان لوگوں میں بھی کچھ ایسے لوگ موجود تھے جو اسلام کو ترجیح دینے کی بجائے انہوں نے اپنے فحاشیات اور اپنے دنیاوی زندگی کو آرام عیش کو زیادہ ترجیح دی ہے. ایسا کیا ہوا تھا ان لوگوں کے بیچ میں کہ وہ ایک ہی برادری کے ناطے بھی ایک بادشاہ آتا گیا، وہ ظلم و ستم کرتا گیا اور اسلامی روایات کو بھولتا گیا. پھر دوسرا بادشاہ آتا رہا اور اسلامی روایات کو برقرار کرتا رہا اور ظلم و ستم کو جو تاریکی تھی اس کو دور کرتا رہا. پھر سے اگر اس طرح کو تیسرا آتا تو ایسے بیک ٹو بیک جو آتے تھے. تو ان میں ایسے کیا اختلافات ہوتے جو اسلامی روایت کو ٹوٹلی وہ بھول چکے تھے. اس کے بعد بھی برصغیر میں پاکستان جو بھی برصغیر میں غلامی کی زنجیریں تھی اور اسلام کے نام کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا تھا. اس کی وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیں یوں اسلام کے نام کو ہمیشہ کے لیے پورا ختم تو نہیں کیا، ہاں یوں کہہ لیں کہ کمزور ہوا تھا. کسی بادشاہ نے کوئی عمل کیا اس کے ساتھ معاشرے کے اوپر پڑے، کسی بادشاہ نے کوئی عمل کیا اس کے ساتھ معاشرے پہ پڑے. اب یہ جو ان کے عمل تھے نا، یہ ان کی اندر کی طبیعتیں تھیں، ان کا کردار تھا. اب جو بادشاہ ایسا آتا جو کہ اسلام کے قریب ہوتا تھا، اس سے اللہ والا ہوتا تھا، وہ چاہتا تھا کہ بھئی ہاں معاشرے کے اندر بھی یہ چیز پھیلے اور یہ فکر ڈیولپ ہو، بھئی وہ تو اس کی محنت کرتا تھا. اور جو نہیں آتا تھا وہ یقین عیاشی میں پڑ جاتا ہے، آسائش میں پڑ جاتا ہے، آرام میں پڑ جاتا تھا. پھر دوسری قوموں کو موقع مل جاتا ہے. جو قوم اپنی آنے والی قوم کی یا اپنی فکر نہیں کرتی نا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی اس کی فکر نہیں کرتے. ہاں تو لیکن پھر بھی جیسے آپ نے ابھی ذکر کیا، ہمارے جو بزرگان دین آئے، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، انہوں نے محنتیں کی ہیں. تو انہوں نے اس وقت کا جو بادشاہ تھا وہ جو اپنا دین اکبری لے کے آ رہا تھا، اور اس کے مقابلے پہ وہ آئے اور انہوں نے دین اسلام کو بگڑنے سے اور خراب ہونے سے بچایا. تو ان کی جو محنتیں تھیں نا، وہ بہرحال اتنی اس کی اثرات تھے کہ آج ہم کم از کم چلو نام لینے والے تو ہیں نا اسلام کا. اگر خدا نہ خواستہ وہ لوگ محنت نہ کرتے، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یہ لوگ محنت کرتے، انہوں نے محنت کی، تو آج یہ ایک بہت بڑا معاشرہ ابھی اسلام کا نام لینے والا ہے. ورنہ جو محنتیں ہوئیں اس معاشرے کو بگاڑنے کے لیے، خاص طور پہ ہمارے برصغیر کی اگر تذکرہ کرتے ہیں تو اس کے اوپر جو محنت ہوئی نا بگاڑنے کے لیے، وہ تو بہت زیادہ محنت کی گئی ہے. کیونکہ یہ لوگ ایک نظریاتی لوگ تھے، ان کو خراب کیا گیا. ایسے ہی عرب کو خراب کیا گیا. دیکھیں آپ، عرب میں وہ شریف مکہ کو اٹھایا گیا، ان کو بیوقوف بنایا گیا اور وہ بیوقوف بنے، اور انہوں نے سلطنت عثمانیہ کے جو ترکی اس وقت کے حکمران تھے ان کے خلاف بغاوت کی اور ان کو چن چن کے قتل کیا. اور بعد میں شریف مکہ کے ساتھ کیا ہوا، ٹھیک ہے نا، لعنت علیہ کیا تھا. تو یہ چالیں چلی جائیں، ایسے ہوا ہے. لیکن یہ یوں نہیں ہم کہہ سکتے کہ بھئی انہوں نے ایسے کیا ہو تو ہمارے ساتھ ایسے ہو گیا. نہیں، اصل بات یہی ہے کہ ہماری غلطی تھی کہ ان کو موقع ملا اور وہ اپنا چال چل گئے. تو معاشرے میں اگر ہم نہ ایسے کریں، ہمارے جس طرح ابھی میں نے تذکرہ کیا، ہمارے قریبی جو دوسری ایک قوم ہے، بڑی عظیم قوم ہے، بڑی قربانیاں دی ہیں انہوں نے، اپنے چھوٹے معصوم بچوں سے لے کر اپنے بزرگوں تک کو قربان کیا ہے. اور ہر طرح کی قربانی، گولی انہوں نے کھائی، سینے انہوں نے پھڑوائے،
कीमे वो हुए, फाकों से भी वो मरे। हाँ ठीक है ना, इज्जतें भी लुटवाई, एक कंटेनर के अंदर बंद करके आग लगा दी गई, पेट्रोल पिला दिया गया और फिर आग लगाई, अंदर से शोले निकले। ये कुर्बानियाँ छोटी छोटी कुर्बानियाँ नहीं हैं, ये कुर्बानियाँ दे करके उन्होंने इतनी बड़ी फतह हासिल की है, इज्जत ली है। अब ये मुआशरा भी उनको देख करके ढोल बजाना शुरू कर दे और खुद कुर्बानियों पे ना आए, क्या ख्याल है? नहीं, ढोल पीटने से कुछ नहीं होगा, आपको भी कुर्बानी देनी पड़ेगी। और उसमें सबसे अहम बात, अभी इस वक्त मुआशरे के अंदर एक बहस चल रही है, आपको शायद मालूम हो कि हमें तालिबान तो पसंद है लेकिन तालिबान वाली ज़िंदगी पसंद नहीं है। ऐसे ही पहले उनको बुरा भला कहते रहे हैं, अब जब उनकी हुकूमत आई, अभी भी है कुछ लोग उनको बुरा भला कहते हैं, लेकिन अब कुछ लोग उनके साथ भी हो गए। जी, लेकिन वो जो बुरा भला कहने वाले हैं ना, मैं उनके कह लें खूनी लिबरल्स कह लें उनको, मैं उनका तस्करा कह जाऊँगा मुख्तलिफ अल्फाज में, समझने की बात है। जी जी, असल में वो तालिबान से नहीं डरते, असल में इस्लाम से डरते होंगे। यही बात, यानी असल में वो या उनकी ख़वातीन पर्दे से डरती हैं जी जी, कि पर्दा करना पड़ेगा। बिल्कुल। असल में वो इबादत करने से डरते हैं कि वे अल्लाह के सामने झुकना पड़ेगा। जी। असल में वो दाढ़ी से डरते हैं कि दाढ़ी रखनी पड़ेगी। अगर आपने कहा कि वो इस्लाम से डरते होंगे, इस्लाम की रवायत और तहज़ीबात से डरते होंगे, लेकिन वो इस्लाम में आने से ही इस बात से डरते होंगे क्योंकि आज का इस्लाम अगर हम देखा जाए तो शुरू से हमारा इस्लाम किताब में महफूज रखा गया है, और इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल हमारे कुरान पाक है, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास पहले जो हदीस की किताबें हैं वो है बड़ी एग्जाम्पल। लेकिन आज का इस्लाम बहुत ही तबकात और फ़िरक़ावारियत में तकसीम हो चुका है। नया बंदा जो भी इस्लाम में दाखिल होने की कोशिश करता है वो इस बात से ज़रूर डरेगा कि हम किस फ़िरके में जाएं और किस तबके में जाएं। नौजवानों के लिए ये बहुत ही बड़ा सवाल है आजकल नौजवानों के लिए। देखिए, नौजवानों के लिए वाकई इस तरह का कोई फ़ैसला लेना आसान नहीं है। वैसे मैं नौजवानों को ही बात बता करके ये समझाना चाहूँगा कि देखो, ये जो आजकल ख़ास तौर पे हमारे बरसगीर के अंदर कुछ तबका है वो अपने आप को कहता है कि हम गैर मुक़ल्लिद हैं, कुछ तबका है वो हम कहता है हम देवबंदी हैं, कुछ तबका है वो कहता है हम शिया हैं, कोई तबका है वो कहता है हम बरेलवी हैं, और फिर उनमें भी बहुत सारे तबके हैं। कोई किसी आलिम को मानता है, कोई किसी पीर को, कोई किसी का झंडा उठाए हुए है और एक दूसरे को तकसीम हुए हुए। देखें, इनको फ़िरका नहीं कह सकते, ये फ़िरके नहीं है, ठीक है, ये फ़रोई इख्तलाफात हैं, फ़रोई इख्तलाफात समझने की ज़रूरत है। एक्चुअल बात यूँ है कि इन्हीं तबकों के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं, सारे नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं जो 2 नंबर हैं। वो क्या करते हैं, वो अपनी दुकानदारी चलाने के लिए वो दूसरे तबके के उलमा की जो गलतियां हैं वो दिखाना शुरू कर देते हैं ताकि आवाम मेरी तरफ आ जाए। जी जी, उनके लिए उन्होंने अपने स्पेशल टैग्स बनाए हुए हैं कि आप इस टैग में आओगे तो हमारे इस इस्लाम में होंगे, उस टैग में आओगे तो इस इस्लाम में होंगे। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन काफ़ी ऐसे आपने कहा कि बिजनेसमैन है, इस्लामी बिजनेसमैन, इस्लामी दुकानें बनाई हुई हैं। जी जी, मस्जिदें भी दुकानें बन गई हैं, मस्जिदें भी दुकानें बन गई हैं। जी जी, हाँ, उन्होंने अपनी दुकान चलाने के लिए सियासी जमातें भी दुकानें बनी हुई हैं। जी जी, उन्होंने अपने रंग और टैग्स लगाना बाकायदा तौर पर बनाए हैं कि अगर आप इस टैग के अंदर आओगे तो हमारे इस तबके में होंगे, उस टैग में आओगे तो उस तबके में होंगे। जी जी, तो इस टैग के क्या वजूहात और इसको ख़त्म करने के लिए कुछ मौजूद है? देखिए, हाँ बिल्कुल है। देखें, मैं आपको यहाँ पर एक छोटी सी समझाने के लिए बात कर जाऊँ बच्चों के लिए। ख्याल रखें, हमारा जितना ही मुआशरा है वो इस्लामी मुआशरा है, इस्लामी सोच है। इसके मुकाबले में याद रखिएगा दज्जाली मुआशरा है। जी, और दज्जल किसको कहते हैं? धोखे को। और कौन सा धोखा? जो समझ ना आए उसको दज्जल कहते हैं, और जो धोखा समझ आ गया वो दज्जल तो नहीं है ना। तो मुआशरा ऐसा पेश किया जा रहा है, ऐसे जो कारोबारी, ख़ास तौर पे मैं आप मुस्लिम मुआशरे की बात करूं, उसमें जो कारोबारी लोग हैं, तिजारत करने वाले नहीं, कारोबारी जो इस्लामी कारोबारी, मस्जिदों को कारोबार बनाया हुआ है, मदरसों को कारोबार बनाया हुआ है, अपनी तंजीमों को कारोबार बनाया हुआ है, वो असल में दजल पेश कर रहे हैं, ऐसा धोखा दे रहे हैं कि जो बच्चों को समझ में ना आए जी, और ख़ुद हीरो बनने की कोशिश करते हैं। बाकी सब काफर, मैं ही अकेला मुसलमान, बाकी सारे काफर, वो मुशरिक ये काफर, वो मुनकिर ये तौहीन रिसालत करने वाला।
तो इल्ज़ाम लगाकर अपनी दुकानदारी चलाओ। फिर यहाँ तक भी हुआ है, इन्हीं दज्जाली लोगों के जो मुस्लिम शक्लों में मौजूद हैं, मौलवी भी हैं इसमें, मदारिस भी चला रहे हैं, दजल कर रहे हैं, सियासी जमातें चला रहे हैं, इस्लामी सियासी जमातें चला रहे हैं, दजल कर रहे हैं और धोखा देते हैं, अपने कारिंदों को खुद ही मरवाते हैं और उनकी नमाज जनाजा में एक लंबा लश्कर कर पूरे शहर में घुमा करके और वोट मांगते हैं। जी। ठीक है ना। अब आपको और मुझे समझना है, देखो ये फिरके नहीं है, ये फिरोई इख्तलाफात रख करके उन्होंने दुकानें खोली और इन्हीं तबकों के अंदर अच्छे लोग भी हैं जो कि दूसरों को बुरा नहीं कहते। आप लोगों को समझने के लिए एक ही तरीका है एनालिसिस करने का कि जो आदमी किसी को गलत कहकर, किसी को बुरा कहकर कादियानी कह देंगे, मुंह पे एकदम निकलेगा ये तो गुस्ताखे रसूल है, कादियानी हो गया, तहकीक करोगे तो नहीं होगा, वो झूठ बोलेंगे, बहुतान लगाएंगे। फिर क्या कहेंगे कि ये बेदीन है, दूसरे क्या कहेंगे ये मुशरिक है, तीसरे क्या कहेंगे ये बिदअती है, चौथा ये काफर है। ठीक है जी। जो आदमी इस सतह पर आकर के कह रहा हो तो समझ लो ये मौलवी, ये मुफ्ती, ये मदरसा चलाने वाला दुकानदारी कर रहा है, हमने इसकी बात नहीं माननी। सब मुसलमान हैं, सब मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नबी अल्लाह सारे नबियों के सरदार हैं, तो नबी अल्लाह की उम्मत भी सारी उम्मतों के सरदार है। तो क्या जन्नत में सिर्फ 4 आदमी, सिर्फ 4 आदमी इस उम्मत में जाएंगे? सरदार की उम्मत सिर्फ 4 आदमियों पे है? नहीं, ऐसे नहीं है। तो ये दुकानदार है, इनको समझो, इन्होंने दुकानें खोली हुई हैं दीन इस्लाम के नाम पर, बाकी को कुछ काम करना नहीं आता, हाँ धोखा देने आता है। बड़े बड़े ठग हैं, बड़े बड़े ठग हैं, ऐसे लिपी लुपी बातें करेंगे, कुरान और हदीस से साबित कर देंगे और आप सर गुजाते रह जाएंगे। तो ये फिरके नहीं है भाई, ये तबके हैं और तबकों के अंदर भी कुछ जो कि दीन को इस तरह से बिगाड़ कर अपनी दुकानदारी को पेट के, ये 9 इंच का मसला है ना, इसको हल करते हैं। अच्छा सर, आज के दौर में सिर्फ आम मुसलमान के लिए नहीं बल्कि आम इंसान के लिए इस्लाम क्या सिखाता है, और आज के दौर में इंसान के लिए एक इस्लाम कितना ज़रूरी है? जी बिल्कुल, देखें 2-3 बातें हैं, वैसे बहुत बड़ा मौजू जिस पे इन्होंने सवाल किया है, बहुत बड़ा मौजू, लेकिन ज़रा थोड़ा टाइम कम है, मैं मुख्तसर बात करता जाऊँ। देखो, मुसलमानों को इस्लाम पे चलना इतना ही ज़रूरी है, इतना ही अशद है कि जितना आपको ज़िंदा रहने के लिए सांस लेना। कुरान मजीद को समझना इतना ही ज़रूरी और इतना ही अशद है जितना कि आपको सांस लेना। नबी अल्लाह की सुन्नतों के ऊपर चलना इतना ही अशद और इतना ही ज़रूरी है जितना कि सांस लेना, खाना खाना, रिहाइश। ठीक है, ज़रूरत कहते हैं, जो ज़रूरत लफ्ज़ है ना, ये निकला है ज़रर से। ज़रर वो है जिसको पूरा ना किया जाए तो मौत वाक़या होने का ख़तरा हो। क्या कहा? इस्लाम मुकम्मिल ज़ाब्ता हयात है। इस ज़िंदगी को हयात नहीं कहते, ये जो दुनिया की ज़िंदगी ये हयात नहीं है, हयात को कभी मौत नहीं है, हयात है आखिरत की ज़िंदगी जहाँ कभी मौत नहीं है। तो मुकम्मिल ज़ाब्ता हयात यानी कि आखिरत में हमेशा के लिए कामयाब हो जाओ, जिंदा रहो। ठीक है जी, तो इख्तियार हम कर लेंगे इंशाल्लाह, हर आदमी के अपनी ज़ात पे है, खुद भी करो और दूसरों को भी दावत दो जी, दूसरों को तैयार करो जी। कोई बहस करता है, बुरा भला कहता है, खामोश होकर के आगे चले जाओ, कल आके फिर दावत दो, हो सकता है अल्लाह ने उसको कबूल कर लिया हो। समझाना हमारा काम, हदायत देना अल्लाह का काम। ठीक है, इंशाल्लाह करेंगे, इंशाल्लाह अल्लाह जाए ख्याल दे।